چیونٹی اور بندر گھنے جنگل میں جہاں درخت سرگوشیاں کرتے اور ندیاں گیت گاتی تھیں، ایک شرارتی بندر میکو اور ایک محنتی چیونٹی انو رہتے تھے۔ میکو کو بیلوں پر جھولنا، پھل پھینکنا اور دوسرے جانوروں پر شرارتیں کرنا بہت پسند تھا۔ دوسری طرف انو سارا دن اپنی کالونی کے لیے خوراک اکٹھی کرنے میں مصروف رہتی، ہمیشہ محنت اور لگن سے کام کرتی۔ ایک دن میکو ایک اونچی شاخ پر بیٹھا کیلا کھا رہا تھا کہ اس نے انو کو ایک پتلی سی ٹہنی پر چاول کا دانہ لے جاتے دیکھا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، چھوٹی چیونٹی، تم اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ زندگی مزے کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے رکتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، سردیاں آنے والی ہیں میکو، مجھے اپنی فیملی کے لیے خوراک جمع کرنی ہے۔ اگر آج محنت کریں گے تو کل سکون ملے گا۔ میکو نے قہقہا لگایا اور جھولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرتے گئے اور جنگل میں ڈانسز بڑھنے لگی۔ درختوں پر پھل ختم ہو گئے اور میکو بھوکا اور کانپتا ہوا جنگل میں خوراک تلاش کرنے لگا، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ انو کی چیونٹیوں کی بستی کے قریب پہنچا۔ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور سرگوشی کی، انو میں بھوکا اور سردی سے ٹھٹھر رہا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ انو کچھ لمحے رکی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے میکو کو پہلے ہی خبردار کیا تھا، لیکن اس کا دل نرم تھا۔ اس نے میکو کو کچھ کھانے کے لیے دیا اور اسے اپنی بستی کے قریب آرام کرنے دیا۔ شکر گزار اور شرمندہ میکو نے کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا انو، محنت کرنا واقعی ضروری ہے۔ اگلی بار میں بھی سردیوں کی تیاری کروں گا۔ اس دن کے بعد میکو نے کھیلنا نہیں چھوڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خوراک بھی جمع کرنے لگا۔ انو جو ہمیشہ مصروف رہتی تھی، کبھی کبھار جنگل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے رک جاتی۔ یوں جنگل میں ایک چیونٹی اور ایک بندر نے ایک دوسرے سے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا، محنت اور تفریح میں توازن رکھنا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو کبھی نہ چھوڑیں۔